علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وداتنا ومعيننا وفريدنا ونزامنا وسراجنا ومنيرنا ومقصودنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا وراحة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وسراج قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صرف اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا صرف اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی
دیکھی بدلتی ہزاروں لاکھوں کی تقدیر دیکھی۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم آج کی اس بابرکت سالانہ عظیم الشان محفل 11ویں شریف کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا اور ان سید بادشاہوں کا 11ویں شریف کی محفل سجانا، لنگر کا وسیع پیمانے پر اہتمام کرنا، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر پیر لاسانی قندیل نورانی شہباز لامکانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا محترم جناب سید سمار شاہ صاحب بخاری، محترم جناب سید انور شاہ صاحب بخاری، محترم جناب سید لطیف شاہ صاحب بخاری کو کہ جنہوں نے درگاہ سید اسماعیل شاہ بخاری چھپ مانڈرا کے اس مقام پر سالانہ عظیم الشان محفل 11ویں شریف کا اہتمام کیا، لنگر کا اہتمام کیا، ہم سب کو دعوت دی۔ اللہ کریم ان تمام سید زادوں کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میرا آپ کا یہاں پر آنا، محفل 11ویں شریف سجانا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے دنیا قبر و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ 11ویں شریف کی جہاں محفل ہوتی ہے وہاں غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کرم ہوتی ہے۔ زمین کے کونے پر رہنے والا شخص جب غوث اعظم جیلانی سے سچی محبت کرتا ہے، سچا پیار کرتا ہے، سچی عقیدت رکھتا ہے، تو غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسے اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کے محفل کو عام محفل نہ سمجھا جائے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم 11ویں شریف کی محفلوں میں جاتے ہیں تو تقریباً کا ذہن بھت کھانے کا ہوتا ہے کہ بھت کون سا ہوگا، بوڑ کون سا ہوگا، بوٹیاں کون سی ہوں گی، بریانی اونٹ میں ہوگی یا گائے میں ہوگی یا بھینس میں ہوگی یا بکرے میں ہوگی، آلو میں ہوگی یا چھولے میں ہوگی یا دال میں ہوگی۔ ہمارے یہاں تقریباً لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے، جس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ جب ہم بھت کھانے کے لیے محفل میں جاتے ہیں یا بوڑ کھانے کی نیتوں سے جاتے ہیں تو محفل کی جو صحیح معنوں میں برکتیں ملنی چاہیے وہ ہمیں نہیں ملتی۔ ہمارے ہاں غوث اعظم کے 11ویں بھی بندہ منا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے، پھر بھی وہ رونا روتا ہے کہ میں تو غوث اعظم کا غلام ہوں، میں تو غوث اعظم کا ماننے والا ہوں، میں تو غوث اعظم سے پیار کرنے والا ہوں، پھر بھی ساری مصیبتیں میرے گھر میں آتی ہیں۔ میں تو اتنا بڑا 40-50 دیگیں بنا کر کھلاتا ہوں، تو اب تو بیماریاں پریشانیاں دور ہونی چاہیے۔ میں تو ہر غوث اعظم کی محفل میں جا کے شرکت کرتا ہوں، جہاں سنتا ہوں کہ میلاد ہو رہا ہے، 11ویں کی محفل ہو رہی ہے، وہاں پہنچ جاتا ہوں، مگر پھر بھی ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں، ساری تکالیف اور سارے امراض میرے گھر کے اندر ہیں۔ کبھی میں بیمار ہوں، میں ٹھیک ہو رہا ہوں تو باپ بیمار ہو رہا ہے، وہ ٹھیک ہو رہا ہے تو بیوی بیمار ہو رہی ہے، وہ ٹھیک ہوتی ہے تو ماں بیمار ہو جاتی ہے، وہ ٹھیک ہوتی ہے تو بیٹا بیمار ہے، وہ ٹھیک ہو رہا ہے تو بیٹی بیمار ہے، وہ ٹھیک ہو رہی ہے تو فلاں گھر کا فرد بیمار ہے، تو ایسا لگتا ہے ساری بیماریاں میرے گھر میں آ گئی ہیں۔ ایک طرف علماء کہتے ہیں کہ 11ویں کرو گے تو یہ فلاں 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 برکتیں ملیں گی، اور ایک طرف میں 11ویں کر رہا ہوں تو پھر بھی ساری مصیبتیں میرے گھر کے اندر ہیں۔ 11ویں منا رہا ہوں، غوث پاک سے محبت کر رہا ہوں، 11ویں پکا رہا ہوں، 11ویں کھا رہا ہوں، 11ویں کھلا رہا ہوں، پھر بھی دنیا بھر کی سارے جہاں کی مصیبتیں میرے گھر میں۔ اب یہ بات کرنا تو آسان ہے کہ ساری مصیبتیں میرے گھر میں ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ میں 11ویں کی محفل میں کس نیت سے جا رہا ہوں۔
کیا کبھی ہم نے یہ نیت کر کے 11ویں کی محفل میں شرکت کی کہ آج کی 11ویں کی محفل میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ وہاں اللہ کے نیک ولیوں کا ذکر سنوں گا اور اس سے میں اپنے رب کو راضی کروں گا؟ کیا کبھی گھر سے یہ نیت لے کر چلے کہ میں آج 11ویں کی محفل میں جا رہا ہوں، وہاں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی شان سنوں گا، ان کی عظمت سنوں گا، ان کی سیرت سنوں گا، تاکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہوں؟ کیا کبھی 11ویں شریف کی محفل میں یہ نیت کر کے گئے کہ آج میں 11ویں شریف کی محفل میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ شیخ عبد القادر جیلانی کی سیرت کو سن کر اس کو اپنے آپ پہ نافذ بھی کروں گا، جو میں وہاں سے باتیں سنوں گا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا؟ کیا کبھی یہ نیت کی؟ نہیں۔ کیا کبھی 11ویں کی محفل میں جاتے ہوئے یہ نیت کی کہ آج میں شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 11ویں میں جا رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے غوث اعظم جیلانی کا دیدار بھی عطا کرے، غوث اعظم جیلانی کے فیوز و برکات بھی عطا کرے، اور 11ویں منانے کی جو صحیح برکتیں ہیں اللہ کریم غوث اعظم کے صدقے وہ مجھے بھی عطا فرمائے؟ کبھی بھی یہ نیت کر کے نہیں جاتے، ہماری نیت بھت کھانے کی ہوتی ہے۔ مولوی کون آ رہا ہے؟ جو شیلا ہے، سندھی میں بیان کرے گا، اردو میں کرے گا، ترنم میں کرے گا، سر لگائے گا کہ نہیں، شعر و شاعری کرے گا کہ نہیں، دوڑے ہمیں سنائے گا کہ نہیں، فلاں بزرگ کا شعر پڑھے گا کہ نہیں، ہم یہ مزے لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ 11ویں شریف کی جو برکتیں ملنی چاہیے وہ ہمیں نہیں مل رہی، جبکہ 11ویں شریف کی محفل کی برکات، اگر 11ویں شریف وہ محفل ہے کہ اس میں شرکت کرنے والا غوث اعظم کا غلام، غوث اعظم کا دیوانہ، غوث اعظم سے پیار کرنے والا جس اچھی نیت کو لے کر 11ویں میں جاتا ہے، اللہ کریم غوث اعظم جیلانی کے صدقے اس کی نیت کو قبول فرماتا ہے۔ وہ بیماری سے شفا لینے جائے، وہ توبہ کرنے کے لیے جائے، وہ غوث اعظم جیلانی کی فیوز و برکات پانے کے لیے جائے، وہ غوث اعظم جیلانی کا دیدار لینے کے لیے جائے، وہ غوث اعظم جیلانی کی دنیا قبر آخرت میں شفاعت لینے کے لیے جائے، وہ غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں 11ویں میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اپنی مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف، بیماریاں، تنگ دستیاں، بے برکتیاں، بے اولادیاں ان کو دور کرنے کی نیت سے جائے، تو حقیقت یہ ہے کہ 11ویں شریف میں یہ ساری برکتیں ملتی ہیں، مگر ہمیں نہیں مل رہی کیونکہ ہم نے اپنی نیتوں کو ہی بدل دیا ہے۔ ہمارا مقصد یا تو خطیب سے مزے لینا یا بھت کھانا ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کی صحیح برکتیں، صحیح فیوز و برکات ہمیں دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی جس طرح غوث اعظم جیلانی کے دور سے لے کر آج تک لوگوں کو مل رہی ہے، ہمیں بھی وہ برکتیں نصیب ہوں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ جب بھی غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضری دیں، محفل 11ویں میں جائیں، تو وہ نیتیں کر کے جائیں جو نیتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہیں۔ کر کے دیکھنا یہ آپ کا کام ہے، پھر دیکھیں میرا قریب رب غوث اعظم جیلانی کے صدقے کیسی کرم نوازی فرماتا ہے۔ خطیب جیسا بھی ہوگا اس نے بیان کرنا ہے، وہ اردو میں کرے، سندھی میں کرے، وہ جوش میں کرے، وہ ترنم میں کرے، وہ شعر و شاعری سنائے، آپ کو دوڑے سنائے، آپ نیتیں نہ بھی کریں وہ ویسے کرے گا۔ بھت جو بھی پکا ہوگا، بھت ہوگا یا وہ روٹی ہوگی، جو بھی ہوگا آپ نیت کر کے نہ بھی آؤ تب بھی ملے گا۔ تو ہم کیوں اپنی نیتوں کو خراب کر رہے ہیں؟ کیوں اپنی محفلوں کو خراب کر رہے ہیں؟ کیوں ہم غوث اعظم جیلانی کی 11ویں سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں؟ تو یہ نیتیں گھر سے لے کر چلے نا، پھر دیکھیں غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ کی 11ویں شریف کی برکت کیسے ملتی ہے۔ سچی نیت ہو نا، سچی، تو جس سال غوث پاک کا دیوانہ 11ویں کرتا ہے نا، اس سال سے لے کر اگلے سال 11ویں تک اللہ کریم اس کے رزق میں برکتیں لکھ دیتا ہے، اس سے بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، بیماریاں، ہر مصیبت غوث اعظم جیلانی کی 11ویں کے صدقے اللہ دور فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ نیتیں لے کر آئیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت عرض کر کے پھر میں اپنے بیان کی طرف چلتا ہوں۔ علامہ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب القول البدیع میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور آپ کی بارگاہ میں آ کر چند سوالات کیے۔
آپ نے انہیں سوالات کے جوابات عطا فرمائے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ میرے اور آپ کے آقا امام الشہداء سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے جو کربلا میں موجود تھے، اور پھر یہ بقیہ قافلے کو لے کر مدینے واپس لوٹے، جنہوں نے بقیہ مبارک زندگی روتے ہوئے اور کربلا کو یاد کرتے ہوئے گزاری۔ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں جب کچھ لوگ حاضر ہوئے اور لوگوں نے آ کر مختلف سوالات کیے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جوابات عطا فرمائے۔ ایک شخص نے کہا، اے امام زین العابدین، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا، قبر، آخرت کی بھلائی چاہیے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات، حضور کی سیرت کو اپنے سامنے رکھو، اور جس طرح میرے آقا علیہ السلام کی ذات نے 63 سالہ مبارک زندگی گزاری ہے، حضور کی اس سیرت کو اپنے آپ پہ نافذ کرو۔ تو یہ تو بات ٹھیک ہے، اگر ہم حضور کی سیرت کو اپنے آپ پہ نافذ کریں گے، آقا علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اللہ کریم ہماری دنیا قبر و آخرت کو روشن فرمائے گا، رب بھی راضی ہوگا، مدینے والے آقا بھی راضی ہوں گے، آپ کے والد بھی راضی ہوں گے، آپ کے نانا بھی راضی ہوں گے، آپ بھی راضی ہوں گے۔ مگر یہ تو بتائیے کہ آخر وہ لوگ کون ہوں گے کہ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچا پیار کرنے والے لوگ ہوں گے۔ ساری انسانیت حضور کی امت میں شامل ہے، ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں، ہر ایک کہتا ہے میں مومن ہوں، ہر ایک کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، ہر ایک حضور سے پیار کرنے کا دعویٰ کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں محبت کا دعویٰ کرے گا، حضور کی سیرت کو اپنے آپ پہ نافذ کرنے کا دعویٰ کرے گا۔ مگر یہ تو بتائیے کہ حقیقی معنوں میں جب فتنے فساد کا دور آئے گا، جو قیامت کی نشانیاں آپ نے بیان کی ہیں، جب وہ دور آئے گا، اس زمانے کے لوگ آئیں گے، تو اس وقت ہم کیسے پہچان کریں گے کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کون وہ مسلمان ہے جو اللہ رسول سے سچی محبت کرتا ہے، اور کون وہ ہے جو اللہ رسول سے سچی محبت نہیں کرتا، وہ کون مومن ہے، اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرنے والا یہ ہے اور جھوٹا پیار کا دعویٰ کرنے والا یہ ہے؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہاں سنو، قیامت کے دن اگرچہ فتنے فساد کا دور ہوگا، قیامت کی نشانیاں قائم ہو چکی ہوں گی، مختلف گروہ، مختلف جماعتیں، مختلف فرقے بن چکے ہوں گے، مگر لوگوں سنو، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ قرب قیامت میں جو لوگ آئیں گے، جو فرقے ہوں گے، جو جماعتیں ہوں گی، ان میں کون سی جماعت ایسی ہے جو مصطفیٰ سے سچا پیار کرے گی، جو حضور سے سچا پیار کرے گی، جو رب سے سچا پیار کرتی ہوگی، غوث اعظم جیلانی سے سچا پیار کرے گی، مولا علی کو حقیقی معنوں میں مشکل کشا مان کر ان سے سچی محبت کرتی ہوگی۔ فرمایا اس جماعت کو اگر پہچاننا چاہتے ہو تو اس جماعت کا نام اللہ کریم نے اہل سنت و جماعت اس کو بنا دیا ہے۔ فرمایا وہ فرقے زیادہ ہوں گے، گروہ زیادہ ہوں گے، گروپ بندیاں زیادہ ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، مگر جس جماعت پر رب بھی راضی ہوگا، میلاد والے آقا بھی راضی ہوں گے، غوث اعظم جیلانی کی ذات بھی اس جماعت سے راضی ہوگی، مولا مشکل کشا بھی اس جماعت سے خوش ہوں گے۔ فرمایا اس جماعت کا نام اہل السنت والجماعہ، اہل سنت و جماعت کے نام سے ان کی پہچان مشہور ہو چکی ہوگی۔ اب ایک شخص نے اور سوال کیا، کہا امام عالی مقام آپ نے تو ہمارا مسئلہ حل کر دیا، مگر اس دور میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے۔ اب یہ کمال کا سوال تھا، سوال کرنے والے اس صحابی پر یا تابعی پر کروڑوں سلام ہو جس نے امام عالی مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ سوال کر کے قیامت تک آنے والے حضور کے ہر سچے غلام کا عقیدہ مضبوط کر دیا، اس کا دل، اس کا احترام، اس کی عدم
ادب و احترام میں اضافہ کر دیا۔ کسی نے سوال کیا اے امام زین العابدین، قرب قیامت میں جب گروپ بندیاں زیادہ ہوں گی، فرقے زیادہ ہوں گے، جماعتیں زیادہ ہوں گی، ہر ایک اپنے آپ کو سنی کہے گا، ہر ایک کہے گا میں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، کوئی اہل سنت و جماعت، کوئی جماعت اہل سنت، کوئی اہل سنت والجماعت، ہر ایک اپنے آپ کو سنی کہے گا، جماعت اہل سنت کا دعویٰ کرے گا۔ مگر آپ یہ بتائیں ہم کیسے پہچانیں گے کہ سنی کا دعویٰ کرنے والا ان میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ نبی سے پیار سچی کون کرتا ہے؟ نبی سے محبت سچی کس کی ہے؟ نبی سے پیار سچا کس کا ہے؟ صحابہ اہل بیت کا حقیقی معنوں میں سچا ادب کرنے والا کون ہے؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں سلام۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ جملہ بیان کر کے آپ نے قیامت تک آنے والی انسانیت میں، مسلمانوں میں، مومنین میں، عاشقان رسول میں حقیقی اہل سنت و جماعت کی پہچان کیا ہے، آپ نے یہ پہچان ان صحابہ کے سامنے یا تابعین کے سامنے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سنو، اگر حقیقی سنی کی پہچان چاہتے ہو، اہل سنت و جماعت جو حضور سے سچا پیار کرے، صحابہ کا بھی با وفا ہو، اہل بیت کا بھی با وفا ہو، اولیاء کا بھی، شہداء، صدیقین، صالحین، ان سے سچا پیار کرنے والا ہو، اور بالخصوص نبی سے سچی محبت کرتا ہو، فرمایا اس کی پہچان یہ ہے کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سچے عاشق رسول کی پہچان یہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، آتے جاتے، جب بھی اسے دیکھو گے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ فرمایا سچے عاشق کی پہچان یہ ہے کہ وہ میلاد والے آقا پر ہر وقت درود و سلام میں گزار رہا ہوگا۔ صبح اٹھے گا تو پہلے یا نبی سلام علیکہ، رات کو سوئے گا یا نبی سلام علیکہ، دن میں کاروبار پہ جائے گا یا نبی سلام علیکہ، وہ بیٹھا ریڑی پہ ہے، دکان پر ہے، ہوٹل پہ ہے، کاروبار کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں تو رزق حلال کمانے میں مشغول ہوں گے، مگر اس کی زبان مصطفیٰ جان رحمت پر درود پاک پڑھنے میں مشغول ہوگی۔ اس سے پتہ چلا ہم اہل سنت و جماعت ہوں یا اہل سنت والجماعت ہوں یا جماعت اہل سنت ہوں، سنی جتنی تنظیمیں ہیں نام سے اختلاف نہیں ہے، حقیقی سنی وہ ہے نبی سے سچا پیار کرنے والا، نبی کے اہل بیت کی تعظیم کرنے والا، نبی کے صحابہ سے سچی محبت کرنے والا، اولیاء کو سچا ماننے والا وہ ہے کہ جس نے اپنی ذات پر اپنا اوڑھنا بچھونا مصطفیٰ کے درود کو بنا لیا ہو۔ اب میں اور آپ غور کریں، فضیلت تو بڑی کمال کی ہے، ہماری پہچان ہی درود و سلام سے ہے، مگر میں اپنی گریبان میں جھانکوں، آپ جتنے بیٹھے اپنی گریبان میں جھانکے کہ ہم درود و سلام پڑھ رہے ہیں؟ ہماری پہچان تو امام زین العابدین نے 1400 سال پہلے بیان کی کہ قیامت کے قریب فرقے بہت ہوں گے، جماعتیں بہت ہوں گی، گروپ بندیاں بہت ہوں گی، ہر ایک اپنے آپ کو بولے گا میں جنتی، میں عاشق رسول، میں صحابہ سے پیار کرنے والا، میں اہل بیت سے پیار کرنے والا، مگر اس کی سچے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی پر درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ اب غور کریں کہ ہم پڑھ رہے ہیں؟ آپ بولیں گے جی پڑھ رہے ہیں، میں کہوں گا نہیں پڑھ رہے۔ ہم درود و سلام کب پڑھتے ہیں؟ جب سال کے بعد 11ویں کریں گے، پھر محفل کے آخر میں کھڑے ہو کر کہیں گے یا نبی سلام علیکہ۔ ہم درود و سلام کب پڑھتے ہیں؟ جب ایک ہفتے کے بعد جمعہ پڑھنے جائیں گے، پھر جمعے کے بعد کھڑے ہو کر کہیں گے یا نبی سلام علیکہ۔ ہم درود و سلام کب پڑھتے ہیں؟ سال کے بعد جب ایک میلاد کی محفل کریں گے، پھر پورا سال میلاد کی چھٹی، سال کے بعد میلاد کی محفل کی، پھر کھڑے ہو گئے یا نبی سلام علیکہ۔ کیا نبی سے یہی محبت ہے؟ سوچیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، محفلوں میں جب آئیں تو کچھ لے کر جائیں، خالی کھانا کھا کر چلے جانا، بھئی کھانا اچھا تھا، واہ واہ کر دی، کرنے والا بھی خوش ہو گیا، کھانے والے بھی خوش ہو گئے۔ بھائی یہ مقاصد نہیں ہے، ہم نے مقاصد کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے، ہم نے رسماً محفلوں کا ایک رواج بنا لیا ہے، سال میں ایک 11ویں کر لی، 12ویں کر لی، اپنے آپ کو جنتی سمجھ کے پورے سال چھٹی۔ ایسا نہیں ہے، جس غوث کی 11ویں کر رہے ہیں اس غوث نے سیرت کیسے گزاری، اس غوث اعظم جیلانی نے زندگی کیسے گزاری، کبھی سوچا؟
جس نبی سے سچا پیار کرتے ہیں اس نبی نے اپنی 63 سالہ زندگی کیسے گزاری اور ہم کیسے گزار رہے ہیں، کبھی سوچا؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے، بس سمجھنے والے کے لیے ایک بات کافی ہے۔ نبی سے پیار کریں، سچی محبت۔ غوث اعظم جیلانی سے پیار ہو، سچی محبت، سچا پیار۔ اپنے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا ایک طریقہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، حضور پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ رسمن نہ پڑھیں، پابندی سے پڑھیں۔ آج کی 11ویں شریف کی محفل میں یہ پیغام لے کر جائیں۔ 24 گھنٹے ہیں دن رات میں، ٹھیک ہے؟ 24 گھنٹوں میں سے 5 منٹ چلے میلاد والے آقا کے صدقے 12 منٹ تو حضور پر درود و سلام میں نکالیں۔ امام زین العابدین نے ہماری جو پہچان بتائی، کم از کم ہم اس کی لاج تو رکھیں، اس کا حق تو ادا کریں۔ اگر 24 گھنٹوں میں سے 5 منٹ بھی ہم حضور کے لیے نہیں نکال سکتے تو سوچیں کہ میں حضور سے محبت کا حق ادا کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن اگر حضور نے پوچھا، قبر میں پوچھیں گے میرے آقا، یہ ساری زندگی میرے نام کا کھایا ہے، میرے نام کی عزتیں کمائی ہیں، میرے لیے کیا کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ یا رسول اللہ، میں تو جمعے عید کے بعد یا سال کے بعد 11ویں میں میلاد کی محفل میں درود و سلام پڑھ کے خوش ہو جاتا تھا، میں نے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، بس۔ کیا اتنی بات سے میرے آقا راضی ہوں گے؟ غوث اعظم جیلانی بھی عالم نزع میں بھی مرید کو بچاتے ہیں، قبر میں بھی بچاتے ہیں۔ اگر غوث اعظم جیلانی قبر میں آ گئے اور پوچھا، ساری زندگی میرے نام کا کھایا تھا، بھات کھانے کے لیے تو جاتا تھا، مگر بتا میری زندگی کو اپنے آپ پہ نافذ کیا، میری سیرت کو اپنے آپ پہ نافذ کیا، میں نے تو اپنے 90 سال نماز میں گزار دیے، تو نماز کی تجھے توفیق ملی؟ کیا جواب دیں گے غوث اعظم کو؟ ہماری اصل زندگی قبر ہے۔ دنیا میں کتنا جئیں گے؟ 60 سال، 70 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال۔ قبر میں کتنا رہنا ہے؟ ہزاروں سال۔ وہ اصل زندگی ہے، وہاں سرکار نے بھی آنا ہے، غوث پاک نے بھی آنا ہے، وہاں ان کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے، یہ طے ہے۔ ان کی بارگاہ میں پھنسے تو رب کی بارگاہ میں بھی پھنسے، اور ان کی بارگاہ سے ہم بچ گئے، یہ ہم سے خوش ہے، گارنٹی ہے رب بھی خوش ہو جائے گا۔ روزانہ 5 منٹ نکال کر ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کا واسطہ، رسموں سے باہر آؤ، نبی سے پیار کرو، وہ بھی سچا، غوث اعظم سے پیار کرو، ٹوٹ کے پیار کرو۔ اور محافل میں جب بھی جاؤ، بھت کھانے کی نیتوں سے نہیں، یا تو رب کو راضی کرنے، یا میلاد والے آقا کو راضی کرنے، یا جس ولی کا عرس ہو رہا ہے اس ولی کو راضی کرنے، اس ولی کا فیض پانے۔ پھر دیکھیں اللہ ہمیں کتنی برکت عطا کرتا ہے۔ تو نیت کر لیں، روزانہ 24 گھنٹے میں سے کم از کم 5 منٹ، رات کو سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، کاروبار پر، دکان پر، ہوٹل پر، ٹھیلے پر، کھیتی باڑی کرتے ہوئے، میں کم از کم مخصوص تعداد میں چاہے 10 بار پڑھے، 50 بار پڑھے، 100 بار پڑھے، اپنے نبی پر درود و سلام ضرور پڑھوں گا۔ آئیے مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک رضانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ مل کے بآواز بلند صلی اللہ دل میں کوئی تمنا ہو، خواہش ہو، فریاد ہو، لے کر بیٹھے۔ غوث اعظم جیلانی کی بارگاہ میں چند اشعار پڑھتا ہوں۔ اللہ نے چاہا یہاں 40 سے یقیناً زیادہ بیٹھے ہیں، غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ ہمارا پڑھنا ضرور پسند کریں گے، کسی ایک کا پڑھنا بھی قبول ہو گیا تو انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہوگا۔ واہ کیا مرتبہ غوث سے ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ
تبائے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا سر بلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا سر بلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم تو ہے وہ غوث کے ہر غوث کے شیدا تیرا تو ہے وہ غوث کے ہر غوث کے شیدا تیرا تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا تیرا، پیارا اللہ
تیرا چاہنے والا، تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پل جا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پل جا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگے سے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں ہے میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم جو ولی قبل تھے آباد ہوئے یا ہوگے، جو ولی قبل تھے آباد ہوئے یا ہوگے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا،
سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے گدا اس کو شفیع جو میرا غور سے ہے اور لا بیٹا تیرا جو میرا غور سے ہے اور لا بیٹا تیرا واہ کیا مرتبہ غور سے ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا اونچے اونچوں اللہ کریم نے قرآن پاک پارہ 11 کی دوسرے رکوع میں تیسرے رکوع کی ابتدا میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء کرام نے بے شمار اہم نکات لکھے ہیں، ان میں سے صرف ایک نقطہ عرض کر کے میں غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ کی سیرت کی طرف آتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو۔ پہلی چیز جس کا رب نے حکم دیا وہ ہے تقوی، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کی 3 تفسیریں ہیں، جن میں ایک تفسیر یہ ہے کہ سچوں سے مراد اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء۔ تو اب ترجمہ یہ بنا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو اور دنیا کی زندگی میں اپنا تعلق اپنی نسبت ولی سے جوڑو۔ اب اگر مسلمان دنیا میں تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی کیا ہے؟ امام راضی علیہ الرحمہ نے اس کی 11 تفسیریں لکھی۔ ایک تفسیر یہ ہے، فرماتے تقوی اس بات کا نام ہے کہ رب نے جو کہا وہ کرو، جس سے روکا اس سے رک جاؤ، یہ تقوی ہے۔ جب انسان متقی بنتا ہے
تو اس کے سب سے بڑا فائدہ متقی بننے کا کہ اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کامل مومن وہ بنتا ہے جو ایمان کے سارے شعبے طے کر جائے، سارے درجے طے کر جائے۔ اور جب ایمان کامل ہو جاتا ہے تو پھر انسان بنتا ہے ولی۔ اور جب میرا اور آپ جیسا گناہگار شخص جب اپنا تعلق ولی سے جوڑتا ہے تو بے شمار فوائد ملتے ہیں، مگر سب سے بڑا فائدہ ولی سے تعلق جوڑنے کا یہ ہے کہ اللہ نے جو مسلمان کو سب سے قیمتی چیز ایمان کی دولت عطا کی ہے، ولی سے تعلق جوڑنے کی وجہ سے اللہ وہ ایمان اس کا سلامت فرما لیتا ہے۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا؟ زمینیں، جائیدادیں، دنیاوی مناصب نہیں، ایمان ہے۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا کہ ایک انسان کافر ہے، اس کے پاس پوری دنیا کی دولت ہے، سونے، ہیرے، جواہرات، زمینیں، چاندیاں، زمین، پوری کائنات کا خزانہ قدموں میں ہے، مگر ایمان نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کافر سے جو پوری دنیا کے خزانوں کا مالک ہے، اس سے وہ مسلمان بہتر ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، شام کا نہیں ہے، مگر اس کے دل میں رب پر ایمان، مصطفیٰ پر ایمان کامل ہے۔ یہ اس سے کروڑوں درجے افضل والا ہے۔ اس سے پتہ چلا ہمارے پاس دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک حدیث میں فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان حدیثی کوئی شرح میں علماء نے لکھا کہ جو امتی دنیا میں جاتے ہوئے، قبر جاتے ہوئے ایمان لے کر قبر میں اتر گیا، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار ہو، بروز قیامت میرے آقا اس ایمان کی وجہ سے اس کی شفاعت بھی فرمائیں گے، اسے اپنے ساتھ جنت میں بھی لے کر جائیں گے۔ آپ سوچیں ایمان کتنا کامل ہے۔ اب یہ ایمان محفوظ کیسے ہوگا؟ اس کے کئی طریقے ہیں، وقت ختم ہونا جا رہا ہے۔ ایک طریقہ ایمان کو کامل کرنا ہے تو دنیا میں اپنا تعلق ولی سے جوڑ لو۔ ہم نے رب سے پوچھا اے رب کریم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو نے ہمیں ارشاد فرمایا اے میرے بندو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اپنا تعلق ولیوں سے جوڑو۔ یا اللہ جب ہم تقوی اختیار کریں گے، ولیوں سے تعلق بھی جوڑیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ تو علماء کہتے ہیں رب کریم کی طرف سے گویا کہ جواب ملا میرے بندے تیرے پاس تیرا پہلا دشمن تیرا نفس امارہ ہے جو تجھے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، تیرا دوسرا اصلی دشمن شیطان ہے جو تیرے پیدا ہونے سے لے کر تیری موت قبر میں جانے تک، تیری موت تک تیرا دشمن ہے، تیرے پیچھے لگا ہے۔ اب یہ نفس امارہ انسان سے گناہ کرواتا ہے، یہ شیطان انسان کو وسوسے دے کر گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیتے جی اسے نماز سے بھی دور کروں، روزے سے دور کروں، حج زکات سے دور کروں، صدقہ خیرات سے دور کروں، نیک اعمال سے دور کروں، اور مرتے ہوئے بھی یہ اس کی جان نہیں چھوڑتا، اس کا ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ عالم نزع میں اس کے پاس آ کر کہتا ہے میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا نبی ہوں۔ قرآن کا انکار کر، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی باپ کی شکل میں، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی دوست، کبھی عزیز و اقربا۔ الغرض آپ دنیا میں جس سے زیادہ محبت کرتے تھے، جس کی بات مانتے تھے، جس کی اتباع کرتے تھے، اس کی شکل میں آ کر شیطان اس کو ورغلاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح میں اس سے اس کا ایمان چھین کر اسے کفر پر مرنے پر میں راضی ہو جاؤں۔ لیکن جب بندہ دنیا میں تعلق ولی سے جوڑتا ہے، جب وہ غوث پاک سے چاہنے والا ہوگا، داتا علی حجویری کو مانتا ہوگا، خواجہ غریب نواز کو مانتا ہوگا، اعلی حضرت امام احمد رضا کو مانتا ہوگا، یا میرے مرشد امیر اہل سنت کو مانتا ہوگا، الغرض وہ دنیا میں جب بھی کسی ولی کامل سے تعلق رکھتا ہوگا تو اس ولی کامل سے تعلق رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کریم اسے زندگی بھی ایمان والی عطا کرے گا، اور جب وہ مر رہا ہوگا تو نفس و شیطان سے اس کے ایمان کو بچا کر اللہ کریم اسے ایمان والی اور شہادت والی موت عطا فرمائے گا۔ اس سے بڑا مرتبہ اللہ کے ولی کا تعلق پکڑنے کا نہیں ہے کہ اللہ کے ولی کا دامن پکڑو،
मुसीबतें, बीमारियां, परेशानियां, तकालीफ, गम, दुख, दर्द दूर होते ही होते हैं, मगर सबसे बड़ा फ़ायदा दामन पकड़ने वाले का ईमान सलामत रहता है। और ईमान सलामत लेकर गए तो मैंने पहले हदीस सुना दी, मेरे आका ने गारंटी दी है, उम्मती ईमान तू लेकर कब्र में उतर, क़यामत के दिन तेरी शफाअत मेरे ज़िम्मे है। अब आइए गौसे आदम जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु का अगर दामन पकड़ेंगे, आखिरी रिवायत अर्ज़ करके हम सलाम की तरफ बढ़ते हैं, क्या मिलेगा, फ़ायदा क्या होगा, क्या ईमान सलामत होगा नहीं होगा। गौसे आदम जिलानी अली रहमा को मेरे करीम रब ने कितने कमालात अता किए, और उसकी एक झलक अर्ज़ करके इजाज़त चाहता हूँ, सलाम की तरफ आते, लेकिन तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे। गौसे आदम जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के वो लाडले वली, वो कामिल वली है कि इनकी बारगाह में आने वाला शख्स चाहे बचपन में आए, जवानी में आए, इनके बुढ़ापे में आए, आपने कभी भी उसे खाली नहीं लौटाया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह शान थी कि अल्लाह करीम ने हुजूर को यह मकाम अता किया था कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में यहूदी आए, नसरानी आए, इजासी ईसाई आए, मजूसी आए, बुत परस्त आए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी अपने पराये का फ़र्क नहीं किया, हर एक को नवाजा। अल्लाह करीम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े, हुजूर अलैहिस्सलाम की बरकतों में से एक बरकत की झलक गौसे आदम जिलानी को भी अता फरमाई। इस बात को इस रिवायत से समझिए। बसरा में एक 80 साला बुढ़िया थी, वो बयान करती है कि अल्लाह करीम ने मुझे, मैंने शादी की और शादी के बाद अल्लाह ने मुझे एक बेटा अता किया, शौहर का इंतकाल हो गया, सारी ज़िंदगी मैंने अपने उस बच्चे की परवरिश की, अपने बेटे की वजह से मैंने दूसरा निकाह नहीं किया कि अगर मैं दूसरा निकाह करूंगी, शौहर आएगा तो पता नहीं वो मेरे बेटे को क्या रखेगा, नहीं रखेगा, खर्चा देगा, जैसे आजकल हमारे यहाँ है। तो मैंने दूसरा निकाह नहीं किया, सारी ज़िंदगी अपने बेटे की खिदमत में गुजार दी। बच्चा कुछ बड़ा हुआ, 3-4 साल 5 साल की उम्र का हुआ, तो वो बीमार पड़ा। मैंने अपने बच्चे का हर तरह से इलाज करवाया, जिसने जो डॉक्टर कहा, हकीम कहा, उस दौर के हिसाब से, आज से 1000 साल पहले जो रिवाज था, हर डॉक्टर, हर हकीम, हर तबीब के पास गई, मगर किसी से मेरे बेटे को शिफा नहीं मिली। शिफा रब देता है, वसीला डॉक्टर बनता है। डॉक्टर शिफा नहीं देता, हकीम शिफा नहीं देता, ये हमारा अकीदा नज़रिया है ही नहीं। शिफा अल्लाह देता है, मगर वसीला, ज़रिया, सबब, ये कभी डॉक्टर, कभी हकीम, कभी इमाम साहब, कभी अल्लामा साहब, कभी मुफ्ती साहब, कभी आम पीर फ़कीर दम कर दे तो अल्लाह शिफा अता करता है। वसीला ये बनते हैं, शिफा रब की तरफ से होती है। मेरे बेटे को शिफा नहीं मिली, अब परेशान कि जिसकी इस खातिर मैंने शादी नहीं की, अब वो बेटा ही अब जान से जा रहा है। एक बड़े डॉक्टर का सुना, हकीम का सुना, उसके पास लेकर गई, उसने कहा कि तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी के आखिरी दिन है, इसे जो बीमारी लगी है ये ठीक हो ही नहीं सकता। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं भाई ला इलाज है, तो अब बस आप इसके लिए दुआ करो, अल्लाह चाहेगा तो बच जाएगा, वरना इंतकाल हो जाएगा। उस हकीम की बातें सुनकर माँ कहती है मैं मायूस हो गई। अब मैं मायूसी में दिन गुजारने लगी। कुछ दिन गुजरे तो मुझे मेरी पड़ोसन मिलने आई। अब जब हाल अवाल हुआ, मायूस देखा, तो मैंने सारा माजरा पड़ोसन के सामने रखा कि शौहर इंतकाल हो गया है, बच्चा पैदा हुआ है, अब इसका कोई सहारा नहीं है, मैंने शादी नहीं की, अब मैं चाहती हूँ सारी ज़िंदगी इसकी खिदमत में गुजारूँ, मगर डॉक्टरों ने अब इसको भी लाइलाज करार दे दिया है। वो जो पड़ोसन थी ना, वो गौसे आदम जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की दीवानी थी। मेरे आका गौसे आदम जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक 3 साल या 4 साल थी, क्योंकि बचपन से आप मादरजाद वली थे, माँ के पेट में वली थे, तो माँ के पेट से ही करामतें शुरू हो गईं और पूरे बगदाद में, बसरा में, अतराफ़ में फैल गईं। और जब 3-4 साल 5 साल की उम्र मुबारक हुई तो फिर और गौसे आदम की शानें बचपन से ही लोगों पर ज़ाहिर होना शुरू हो गई। गौसे आदम जिलानी अली रहमा के दौर में एक वली थे, उनका नाम था अबुल वफ़ा। यानी गौसे आदम सोचे कि आप 3 साल के बच्चे हैं और इनके ज़माने में जो गौस था, कुतुब था, अब्दाल था, कलंदर था, सबसे बड़ा वली था बगदाद के अंदर, उसका नाम था अबुल वफ़ा। ये जलाली बुज़ुर्ग थे,
یعنی ہر ایک کی بات سنتے نہیں تھے، لیکن ان کے اندر کمال یہ تھا کہ اگر سن لیتے تو پھر اس کی مشکل حل کر دیتے۔ تو پڑوسن نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب ڈاکٹروں نے حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا ہے تو اب میں مشورہ دیتی ہوں اپنے بیٹے کو بغداد لے جاؤ۔ بغداد میں ایک ولی ہے ابو الوفا، اس کے دروازے پر جاؤ۔ سنا ہے جلالی ہے، ہر ایک کو کی بات سنتا نہیں ہے، دروازہ کھولتا نہیں ہے، ملتا نہیں ہے، لیکن تم ماں ہو تو ماں کو کرنا پڑے گا، ترلے کرنے پڑیں گے۔ اگر اس نے آپ کی بات سن لی تو پھر پکا ہے کہ آپ کے بیٹے کو شفا ملے گی۔ ماں کیا نہیں کرتی، اٹھایا بیٹے کو، سفر شروع کیا، بصرہ سے اپنے بچے کو لے کے چلی۔ کہاں پہنچی جی؟ بغداد میں۔ اچھا، اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا جیسے جیسے قریب جا رہی ہے نا، بچے کی طبیعت بگڑ رہی ہے، جا رہی ہے شفا لینے، مگر بچے کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے، اگر میں ساری باتیں کروں گا گھنٹہ اور لگ جائے گا۔ ہم جا رہے ہوں کسی جمن شاہ مزار پہ، بابا فدا کے مزار پہ، یا کسی اللہ والے کے مزار پہ، یا درگاہ اسماعیل شاہ بخاری پہ، اور راستے میں مصیبت آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں بھائی اس کی وجہ سے آئی ہے۔ ہم فوراً اپنا نظریہ چینج کر لیتے ہیں۔ مزار پہ جا رہا تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مزار پہ جا رہا تھا شفا لینے، راستے میں ہی بچہ مر گیا۔ مزار میں جا رہا تھا شفا لینے، راستے میں بیماری بڑھ گئی۔ ہم فوراً نظریہ بدل کر اس ولی کے بارے میں ابے تبے کچھ نہ کچھ بولنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ رب کی طرف سے ہے۔ بیمار دینا اللہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، تو رب کی تقدیر پہ راضی کیوں نہیں ہے؟ یہی تو امتحان ہوتا ہے کہ میرا رب بندے کو آزماتا ہے کہ دیکھوں ولی کی محبت میں کامل ہے یا ناقص ہے۔ اب جیسے جیسے ماں آگے بڑھتی گئی، بچے کی طبیعت بگڑتی گئی، اور جیسے ہی ماں نے بغداد پہنچی اور ابو الوفا کا نام سنا تو بغداد میں جیسے آپ کے آستانے پہ قدم رکھا، بچے کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہے آزمائش کہ آپ مزار پہ گئے شفا لینے، مگر مزار پر پہنچے وہی مصیبت آ گئی۔ تو اب ہماری عقیدت خراب ہو جاتی ہے، مگر کروڑ سلام اس بوڑھیا ماں پر، اس کی عقیدت خراب نہیں ہوئی، اس کی عقیدت اور مضبوط ہو گئی۔ ماں گئی، صدمہ تھا نا، برداشت کیا، روئی نہیں، چیخی نہیں، چلائی نہیں، واویلا نہیں کیا، کپڑے نہیں پھاڑے، بدن نہیں نوچا، بال نہیں پھاڑے جس طرح ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہوتا۔ گئی ابو الوفا علیہ الرحمہ کے دروازے پہ دستک دی، آپ نے دروازہ نہیں کھولا، پھر دستک دی، پھر دروازہ نہیں کھولا، پھر دستک دی، پھر دروازہ نہیں کھولا، پھر زور سے بجایا تو تھوڑی دیر گزری، ابو الوفا علیہ الرحمہ نے دروازہ کھولا، ہاتھ میں عصا، دروازے پر تشریف لائے۔ پوچھا بڑھیا کہاں سے آئی؟ کہا بصرہ سے۔ کیوں آئی؟ اس نے پورا واقعہ سنا دیا۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا اب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اگر بیمار لے کر آتی تو دعا کرتا، اللہ شفا دیتا، میں اس پہ دم کر دیتا، اللہ شفا دے دیتا، میں کوئی وظیفہ پڑھ کے پھونک مارتا، اللہ شفا دیتا، اب تو انتقال ہو گیا ہے۔ فرمایا میری 3 باتوں پر عمل کرو۔ پہلی بات، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا، زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آ سکتی، اور بدن سے نکلی ہوئی روح واپس نہیں آ سکتی۔ بڑھیا نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا، زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آ سکتی، اور بدن سے نکلی ہوئی روح واپس نہیں آ سکتی۔ تو کہا پھر؟ کہا بس رب کی رضا پہ راضی رہو، تقدیر الہی کا فیصلہ ہے، قضاء الہی ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے، اس کی مرضی ہے، جس کو بچپن میں انتقال ہو جائے موت دے دے، جوانی میں دے دے، بڑھاپے میں دے نہ دے، اس کی عمر میں برکت دے دے، اس کی مرضی، وہ خالق و مالک ہے، ہم تو ذریعہ وسیلہ ہیں۔ کہا ٹھیک ہے آپ سب کچھ ہے، مگر میں آپ کی بارگاہ میں بڑی امید لے کر، بڑی تمنا لے کر، بڑی فریاد لے کر، بڑا درد لے کر آئی ہوں، بڑا نام سنا ہے آپ کے نام کے، بڑے چرچے ڈنکے بج رہے ہیں، دنیا آپ کو غوث آدم تو قطب الاقطاب تو قلندر تو ابدال سب کچھ آپ کو مانتی ہے، مگر آپ ہی مجھے لوٹا رہے ہیں۔ تو فرمایا وہ زندہ ہوتا تو میں کچھ کرتا، اب تو انتقال ہو گیا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب بوڑھیا کا عقیدہ دیکھو،
बुढ़िया का ईमान देखो, अल्लाह करे आज के इस महफिल में हम यही समझ के चले जाएं, अकीदा हो सुन्नी का तो ये हो जो उस बुढ़िया का था। बुढ़िया पहले रोई धोई, गिरियाजारी की, फरियाद की, लेकिन बार बार आप वसीयत करने लगे, कमान से निकला हुआ तीर नहीं आ सकता, ज़बान से निकली हुई बात नहीं आ सकती, और जिस्म से निकली हुई रूह नहीं आ सकती। मगर बुढ़िया का ईमान क्या था? बुढ़िया ने कहा सुनिए, आप ठीक है अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, मगर सुनो, मैं अपने बेटे को जिंदा लाई थी, जिंदा लेकर जाऊंगी। मेरा बेटा घर में जिंदा, जब बसरा से बगदाद आई पूरा रास्ता जिंदा, अब मेरे बेटे का इंतकाल आपकी दरगाह पे हुआ है, अब मैं यहाँ से उस वक्त जाऊंगी जब आप मेरे बेटे को जिंदा करेंगे। जिंदा लाई थी, जिंदा लेकर जाऊंगी, ये होता है सुन्नी का अकीदा। इसको कहते हैं सुन्नी एक वली से ये मोहब्बत करे। वली से जब आप इस हद तक मोहब्बत करेंगे कि निकली हुई जान चली जाए, मगर आपका अकीदा ये हो कि नहीं, अल्लाह ने इस वली को ये शान दी है कि अगरचे रूह निकल चुकी है, मगर ये वली चाहेगा तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएगा, मेरा करीम रब निकली हुई रूह को दोबारा वापस लौटा देगा। जब इस यकीन के साथ हम अल्लाह के वलियों के मज़ार पे जाएंगे, खुदा की कसम कोई भी वली की मज़ार से खाली नहीं लौटेगा, बल्कि जो मुराद लेकर जाएगा अल्लाह उस वली के सदक़े वो मुराद पूरी फरमाएगा। अब आपको बड़ी हैरत हुई, इतनी बड़ी अकीदत, ये कहा तो समझ गए ये मानने वाली नहीं है, अंदर गए, दरवाज़ा बंद कर दिया। बुढ़िया फिर आई, अब पहले दरवाज़ा बजा देना, अब इसका बोलते हैं ठुड्डा, अब घुटने से दरवाज़ा बजाया ज़ोर से, मगर आप अंदर से भी वही आवाज़, रब की रिदा पे राज़ी रहो, नहीं हो सकता। अब बुढ़िया ने बाहर से क्या कहा, ये अकीदत है, कहा मैं सर टकरा टकरा के आपके दरवाजे पर अपने आप को मार दूंगी, मगर अपने बेटे को मुर्दा लेकर नहीं, जिंदा लेकर वापस जाऊंगी। अब सर मारना शुरू किया, टकरे मारना शुरू की कि या तो मेरे बेटे को जिंदगी दो, जिंदगी वली देता है, अल्लाह देता है, वली नहीं, मगर वसीला वली बनता है, सुभान अल्लाह, या मेरे बेटे को जिंदगी दो या मैं अपनी जान यही दे दूंगी अपने बेटे की तरह। अब जब टकरे मारने लगी तो सर फटा, खून निकला, और इतने में मेरे और आपके आका 11वीं वाले शहनशाह पीरान पीर, रोशन ज़मीर, पीर लासानी, शहबाज ला मकानी, किंदीर नूरानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना हसीन सा, चाँद से भी ज़्यादा हसीन व जमील खूबसूरत चेहरा चमकाते हुए वहाँ तशरीफ़ ले आए। करीब से गुज़रे तो देखा बूढ़ी माँ है और दरवाजे पे अपने माथे से माथा रगड़ रही है और ज़ख्मी है। आप फ़ौरन उसके करीब तशरीफ़ लाए, कहा माँ क्या हुआ, सारा वाक़या सुना दिया कि ये हुआ है। ये क्या कहते हैं, ये तो ज़माने के गौस हैं, कलंदर हैं, अब्दाल हैं, वली हैं, ये तो जो चाहे कर सकते हैं। बुढ़िया ने कहा कर सकते हैं, मगर मेरा काम नहीं कर रहे, कह रहे रब की रज़ा पे राज़ी रहो, बस अल्लाह ने जो कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। गौसे आदम जिलानी ने इरशाद फरमाया, कुर्बान फरमा तुम क्या चाहते हो? बुढ़िया क्या चाहती हो? कहा मैं चाहती हूँ अपने बेटे को जिंदा लेकर आई थी, जिंदा लेकर जाऊंगी। अब वो बच्चा एक तरफ सो रहा है, उसके ऊपर कपड़ा है। मेरे गौसे आदम जिलानी अली रहमा 3-4 साल की छोटी सी मासूमाना उम्र के आपने फरमाया, जब देखा अकीदत सच्ची थी, उस औरत का वली से प्यार सच्चा था, वली से मोहब्बत सच्ची थी, अकीदत इतना बड़ा जुमला कह दिया। वो जानती है कि रूह रब निकालता है, मगर वली से अकीदत सच्ची थी, जिंदा लेकर आई थी, जिंदा लेकर जाऊंगी। जब गौसे आदम जिलानी ने वली से सच्ची मोहब्बत देखी तो आपने फरमाया, बुढ़िया अपने बेटे को देख तो सही, इसका इंतकाल हुआ ही नहीं, ये तो जिंदा है, वो तो मरा ही नहीं है, वो तो है ही जिंदा। अब बुढ़िया कहती है मुझे बड़ी हैरत हुई, अब मैंने वो दरवाजा छोड़ा, दौड़ी और जाकर अपने बेटे का कपड़ा जब मुंह से हटाया तो मेरा बेटा अंगूठा मुंह में डालकर चूस रहा था और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था।
اب بڑھیا کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا, سینے سے لگایا, پیار کرنے لگی. اب دیکھیں ماں عقیدت کتنی سچی تھی ولی سے. اب جب غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ دیکھ کر مسکرانے لگے, اب بڑھیا پیار کر رہی ہے, اب جانے لگی تو جاتے جاتے بڑھیا نے کیا کہا, دوبارہ گئی ابو الوفا علیہ رحمہ کے دروازے پہ, پھر ٹھڈا مارا اور کہا سنو تمہارے دربار پر زندہ لائی تھی, اب تم نے تو نئی زندگی دی, زندہ لے کر جا رہی ہو. جو میں نظریہ لے کر آئی تھی وہ نظریہ میں نے پا لیا ہے. بیٹے کو زندہ لائی تھی, زندہ واپس لے کر جا رہی ہوں. ابو الوفا علیہ رحمہ نے جب اندر سنا تو فوراً باہر تشریف لائے اور باہر آ کر دیکھا تو غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ انہیں دیکھ کر مسکرا رہے گے. اب فوراً اندر گئے, سمجھ گئے جو کام ہم نہیں کر سکے وہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے بچپن میں کر کے بتا دیا کہ اللہ کریم نے مجھے ولیوں کا شہنشاہ بنا کر بھیجا ہے. اندر گئے, ڈنڈا اٹھایا, غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ کے پیچھے دوڑے اور یہ کہا رک عبد القادر میں تمہاری خبر لیتا ہوں. اب یہ کہہ کر غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ کے پیچھے دوڑنے لگے. غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ دوڑتے دوڑتے سامنے قبرستان تھا, اس قبرستان میں تشریف لے گئے. اب ابو الوفا کہتے ہیں میں بھی قبرستان میں داخل ہوا کہ رک میں تمہاری خبر لیتا ہوں, مگر جب غوث اعظم جیلانی قبرستان میں داخل ہوئے تو آپ نے جاتے ہی فرمایا احفظونی یا اہل القبور, اے قبرستان والو میری حفاظت کرو. آپ کے اس جملے کو سن کر 300 مردے اپنے قبروں سے باہر نکل کر کفن پہن کر غوث اعظم جیلانی کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے دیوار قائم کر لی ہے. اب غوث اعظم جیلانی اس طرف ہے, بیچ میں 300 مردے کفن پہن کر کھڑے ہوئے. خواب کی بات نہیں, بیداری کی بات ہو رہی ہے. اب غوث اعظم جیلانی اس طرف کھڑے ہو کر بھی مسکرا رہے ہیں. آؤ نا, مارنا چاہتے ہو مار کے دکھاؤ نا, ان کو کراس کر کے دکھاؤ نا. مگر ابو الوفا علیہ رحمہ نے جب غوث اعظم کا جملہ یہ سنا احفظونی یا اہل القبور, اے قبرستان والو میری حفاظت کرو, تو قبرستان کے 300 مردے آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے. تو شیخ ابو الوفا علیہ رحمہ نے اپنی لاٹھی کو پھینکی, سر جھکا لیا, ہاتھ باندھ لیے اور یہ کہا بیٹا عبد القادر ہم تمہارے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے. اللہ نے جو تمہیں مقام و مرتبہ عطا کیا ہے یا وہ مقام و مرتبہ رب جانتا ہے یا اس کے بتانے سے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات جانتی ہے. اللہ کریم نے جو شان, جو عظمت, جو رفعت, جو بلندی, جو مقام و مرتبہ آپ کو عطا کیا ہے, ہم اس کو سمجھ ہی, پہنچنا تو دور کی بات, ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. اگر کوئی مقام و مرتبہ جانتا ہے تو یا تو رب جانتا ہے یا رب کے بتانے سے میلاد والے آقا جانتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ غوث اعظم جیلانی سے عقیدت سچی ہو, محبت سچی ہو, پیار سچا ہو تو بیماریاں, پریشانیاں, مصیبتیں, تکالیف, دکھ, درد, غم یہ تو دور ہوتے ہی ہوتے ہیں. رب چاہے تو غوث اعظم جیلانی کے صدقے نکلی ہوئی روح کو بھی دوبارہ بدن میں داخل فرما دیتا ہے. رب چاہے تو غوث اعظم جیلانی کے صدقے آپ کے اس جملے کو پورا کرنے کے لیے قبرستان کے سارے مردوں کو دوبارہ زندہ فرما دیتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ غوث اعظم جیلانی سے سچی محبت کیجئے. آئیے مل کر آخر میں غوث اعظم جیلانی کا ذکر کر لیجئے. یہ شان ہے غوث اعظم کی, شان ہے غوث اعظم کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے اعظم کی. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے غوث اعظم کی.
شان ہے غوث اعظم کی سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے غوث اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ کریم معاف فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں گزارش کروں گا ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد جامع مسجد صابرین میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت عمرہ اجتماع ہوتا ہے، صرف مغرب تا عشاء۔ آج بھی جمعرات ہے، آپ سب سے گزارش کروں گا ہر ہفتے وہاں اجتماع میں تشریف لایا کریں۔ انشاءاللہ اس طرح کے اصلاحی بیانات وہاں ہوتے ہیں جس میں خوف خدا، عشق مصطفیٰ، اولیاء کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، سید زادوں کی محبت، احترام، فکر آخرت، قبر کے حالات، قیامت کے حالات، جہنم کے حالات، جنت کے تذکرے، اسی طرح اپنی ایک اچھی زندگی مسلمان کیسے گزار سکتا ہے، ان موضوعات پر الحمدللہ وہاں بیان ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس میں ضرور شرکت کریں، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والا اتوار 13 نومبر کو دعوت اسلامی ٹیلی تھون کر رہی ہے۔ ٹیلی تھون مدنی عطیات مہم، دنیا بھر کے لاکھوں کروڑوں مسلمان دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اربوں خربوں روپے کو پورا کرنے کے لیے اس کی تقسیم کاری کی گئی۔ اس کا ایک یونٹ جو ہے وہ 10,000 روپے رکھا گیا ہے۔ زمانے کے ولی کامل شیخ کامل امیر سنت نے دعاؤں سے نوازا ہے کہ جو مسلمان اپنی طرف سے یا اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر آنے والے اتوار 13 نومبر تک کم از کم ایک یونٹ 10,000 روپے جمع کرائے، اے اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وہ مدینے والے آقا کا دیدار نہ کر لے۔ اس کی زندگی بھی ایمان والی دینا، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر کرنا، اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وہ مکہ مدینے کی بادب حاضری حاصل نہ کر لے۔ اسے قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کے جلووں سے اس کی قبر کو روشن کرنا، قیامت کے دن حضور کی شفاعت عطا کرنا اور حضور کے صدقے بلا حساب جنت میں داخلہ عطا کرنا۔ تو ہم اولیاء کو ماننے والے لوگ ہیں، اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کو طاقت دیتا ہے، ولی جو زبان سے نکالتا ہے میرا رب پورا فرماتا ہے۔ تو آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اپنی طرف سے یا مل کر پوری فیملی کم از کم ایک یونٹ آنے والے اتوار کو کم از کم 10,000 روپے آپ اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کو دیجئے۔ آپ کی دی ہوئی رقم مساجد میں، مدارس میں خرچ ہوگی۔ آپ کی دی ہوئی رقم سے بچے قرآن پاک ناظرہ پڑھیں گے، حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے۔ جب تک وہ رقم جس کام میں خرچ ہوگی، جب تک وہ کام چلتا رہے گا، اس سے جتنی دین کی خدمات ہو گئی اس کا ثواب اللہ کریم آپ کو دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو آپ امید کرتا ہوں کہ تعاون کریں گے، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام کے لیے